السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 34 اور 35 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت اپنے مرکز بیت اللہ شریف، جو اللہ کا گھر ہے اور پوری انسانیت کا مرکز ہے، اس کی اہمیت، اس کے شعائر، اس کی عظمت ارشاد فرما رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مرکز میں جس نظریے کی دعوت ہوگی، جس فلسفی اور پروگرام کو پیش کیا جائے گا، وہ توحید کی دعوت ہے، توحید کا پروگرام ہے، کیونکہ اس فلسفہ توحید کے بغیر پوری انسانیت کو اللہ سے جو جوڑنا ہے، وہ ربط قائم کرنا ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ فلسفہ توحید ہی ایک ایسا نظریہ ہے، پروگرام ہے، ایک ایسی دعوت ہے، ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو اللہ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ مرکز چونکہ انسانیت کا ہے، تو یہاں سے جس فلسفہ کو سیکھنا ہے اور اس کی دعوت کو پیش کرنا ہے، وہ توحید ہے۔ پھر اسی کی رٹ آگے قائم ہونی چاہیے پوری انسانیت پر۔ اللہ رب العزت نے اسی کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر قسم کا بت، جو خیالات کا ہو سکتا ہے، نظریات کا ہو سکتا ہے، کوئی اختیارات کا ہو سکتا ہے، دولت کا ہو سکتا ہے، اس بت کو گندگی قرار دیا اور اس سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ جب توحید کی رٹ ہوگی تو ہر قسم کا شرک، اس کی کوئی بھی شکل ہو، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جھوٹ سے اجتناب کا حکم دیا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے، اور اس مرکز سے جو دعوت چلے گی وہ سچ کی دعوت ہوگی۔ آیت مقدسہ نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کا تجزیہ پیش کیا ہے، اور ہر
انسانوں کے گروہ کا جو مرکز بنایا ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے منسکن، ایک قربانی۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کو اللہ رب العزت نے قربانی کا ذریعہ سکھایا، اور اس قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے غلبے کو اور اپنی پہچان کو انسانیت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ جو قربانی ہے کیوں ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، مقصد اصل میں اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو۔ جب ہم کسی قربانی پر، کسی ذبیحہ پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہاں سے ایک سوچ اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوچ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بڑی ہستی کے لیے قربانی کرتا ہے، انسان اس بڑی ہستی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے۔ یہ بھی اسی توحید کو سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب بھی ہم نے کوئی قربانی دینی ہے تو وہ اللہ کے نام پہ دینی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی معبود کے سامنے جھکیے، اس کے سامنے ہی اپنی ہر چیز جھکا دیں، اپنے خیالات بھی اسی کے سامنے جھکائیں، اپنے نظریات بھی اسی کے سامنے جھکائیں، اسی سے رہنمائی لیں، اور اپنا جتنا عمل و کردار ہے وہ بھی اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے، یعنی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں مخبتین، عاجزی کرنے والوں کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ فلسفہ توحید سیکھنے کے بعد اب سوسائٹی میں اس کی رٹ قائم کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اسی بڑی ہستی سے ڈرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں جو بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مصائب و شدائد سے سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان مخبتین کی، مومنین اور متقین کی اور اللہ کی جو سچی جماعت ہے ان کی 4 صفات یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو، فلسفہ توحید ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی دعوت آتی ہے تو فوراً قبول کرتے ہیں اور دلوں سے قبول کرتے ہیں۔ واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اصل میں جو کوئی دعوت ہے وہ دل سے قبول کرنی پڑتی ہے، اور جس دعوت کو دل سے قبول کریں اس کا جو نور ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کو اس دعوت
کو آگے پھیلانے کے سلسلے میں کوئی پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، تو والصابرین علی ما اصابہم، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اب اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اپنے مرکز سے رابطہ رکھتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اصل میں اللہ رب العزت سے ربط کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب اللہ سے ربط اور جوڑ ہوگا، اللہ سے رہنمائی لی جائے گی، تو میرے عزیزو پھر کوئی بھی پریشانی اور رکاوٹ انسان کے سامنے جب آتی ہے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیا ہے، اور لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ دینے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور اسی مال کی وجہ سے تو انسان سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو مخبتین ہیں، مومنین اور متقین ہیں، وہ مال اپنا نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مال اللہ کا سمجھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا ہے۔ وہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں اس عارضی زندگی میں، لیکن سمجھتے ہیں کہ حقیقی مالک اللہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو اللہ نے دائرے بتائے ہیں اس میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی 4 صفات ہیں مخبتین کی، جو ہر دور میں رہی ہیں، آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ نظریے کی ضرورت ہے، اللہ سے قلب کا تعلق ہونا چاہیے، مشکلات میں خندہ پیشانی سے ان کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے، اور پھر جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن حقیقی مالک اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو عارضی مالک سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جاری ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں، اور بڑی مشہور ہے، بڑی اہم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ربنا وتقبل دعاء، اور اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین کو اور تمام مومنوں کو جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ان کو قیامت تک ہر وقت یا رب العالمین بخشش فرما دے، ان کی ہر موقع پر بخشش فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دعا میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔